اسی طرح بیوی کے معاملے میں درگزر کرنے والا، نرمی سے کام لینے والا، نیز بیوی کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کرنے والا شخص اچھا شوہر ہے۔ خیر اور بھلائی کی بات قبول کرنے کی بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہر انسان میں پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں، اچھائی اور برائیاں ہوتی ہیں، تو کبھی بھی ہم کو تولنا چاہیے کہ اچھائیاں کتنی اور برائیاں کتنی ہیں۔ اچھائیوں کی تعریف کرے اور برائیوں کی اصلاح کرے، برائیوں کو پیرتے نہ پھرے، اصلاح کرے۔ بہت سے لوگ تو اس درجے گئے گزرے ہوتے ہیں کہ شام میں جا کے اپنے دوستوں سے ڈگری کرتے، یار میری بیوی کو کھانا بنانا نہیں آتا، لیکن یہ اصلاح کا پوائنٹ تھا، دوستوں کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب اگلی بار موڈ خراب ہوتا ہے، دوست کیا بولتے ہیں؟ ہاں بھابھی کو کھانا بنانا نہیں آتا ہے، وہ گھر پہ جا کے بول رہا ہے اس کی بیوی کو، ان کی بیوی کو کھانا بنانا نہیں آتا، آپ نے خود اس کو بدنام کر دیا پورے سماج میں۔ پھر اب بولتے ہو برا سلوک کیوں کرتی ہے آپ سے؟ اب تو پہلے خالی خراب بناتی، تب تو تیزی بناتی، نمک بھی زیادہ ڈالتی، گوشت جلا دیتی، تو آپ نے بدنامی کیوں کری؟ اس کی اچھائی کو قبول کرتے۔ اچھا ہمارے میں ایک خامی کیا ہے معلوم آپ کو؟ ہم لوگوں کی برائی پہ تنقید ضرور کرتے ہیں، یہ آپ میں خرابی ہے، لیکن ان کی اچھائی پہ تعریف کرنا بھول جاتے کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا تھا۔ تو خیر کو آپ قبول کیجئے، جو بات پسند نہیں اس کی اصلاح کیجئے، دونوں چیزیں۔ آئیے حدیث کے الفاظ، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہوئے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ لوگوں عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کو قبول کرو، یاد رکھو عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھے حصے، اوپر کی پسلی سے آدم علیہ السلام کی حوا کو بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس سے پیدا کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اگر ویسے ہی چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہیں گی، لہٰذا ان کے حق میں خیر اور بھلائی کو قبول کیا کرو۔ مطلب عورت کی کجی اس کی کمزوری کو بتا دے گا، اس کے مزاج میں کچھ چیزیں ہوں گی جو تم کو کبھی پسند نہیں آئیں گی، بٹ اس کے اس پارٹ کو چھوڑ کر اس کے خیر کو ہمیشہ قبول کرو اور اعتراف کرو، اس خیر کا اعتراف کرو، ایکسپٹ کرو کہ یہ تو پارٹ بہت اچھا ہے، یہ پارٹ میں اصلاح کی انشاءاللہ ضرورت ہے، بٹ مجھے پتا ہے آپ کر لیں گے، نا امید نہیں ہے اس میں۔ تو آپ دیکھیے کیسا معاشرہ ہوں گا کہ بیوی نے غلطی کی، ہوشیار کر رکھو، بات نہیں، اگلی بات اس کی اصلاح کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور آگے بات سمجھ رہے بات، بیوی نے کوئی اچھا کام کیا، ماشاءاللہ بیگم آج تو آپ نے بڑا اچھا کام کیا، آپ دیکھیے کل وہ ڈبل کرتی ہے وہ کام اچھا، سمجھ رہے بات کو؟ جو ایک اچھا جو ایچ آر بولیں گے نا، ہیومن ریسورس، جو انسانوں کو ڈیل کرتا ہے کمپنی میں، وہ ہوتا ہے جو جانتا ہے لوگوں سے کام کیسے نکالنا ہے، اس کو پتا ہے کہ لوگوں سے کام کیسے نکالتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو ان کے مزاج کے اعتبار سے ڈیل کیجئے، تو اللہ کے رسول نے بتا دیا ان میں کجی ہے، کچھ ٹیڑھا پن ہے، برائی کے ناطے نہیں، ریالٹیز کو بتایا گیا، حقیقتوں کو بتایا، رب العزت نے ان کو ایسا پیدا کیا، سمجھے بات؟ تو تم کیا کرو، خیر کو قبول کیا کرو ان کے بول، اور زیادہ وہ نہ کرو۔ ایک روایت میں اس کا زیادہ سیدھے کرنا، جو آپ نے فرمایا سیدھے کرو گے تو ٹوٹ جائیں گے، صحابہ نے پوچھا ٹوٹنے سے مراد تو کافی طلاق ہو جائیں گے، ساتھ نہیں رہ سکتے، مطلب ایک لمٹ ہے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا، اصلاح کی بھی ایک حد ہے، اس چیز کو مجھے آپ کو سمجھنا ہے۔ یہ بات کبھی کبھار جب ینگ ہوتے ہیں نا، شادی کر جب سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب آپ کو بچیاں ہوتی ہیں اور آپ جب ان میں وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اس کو بس کوئی قبول کر لے، اس لیے کہ اس میں پرابلم ہے، یہ بھی ایک عورت ہے۔ جب ہم ایکسپٹ کرتے ہیں تو تب بھی کرنا چاہیے نا، جب کسی کی بچی ہمارے نکاح میں آتی تب بھی ایکسپٹ کرو کہ ہاں ہے، یہ ہے ایشوز، یہ اس کے جینڈر کے اعتبار سے اللہ نے بنایا، مجھے ایک فطرت پہ اس کو ایک فطرت بنایا۔